الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. برادران اسلام، معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مقدس، عظمت اور برکت و رحمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے. یقین جانیے اسلامی مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے عظمت اور شان و شوکت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے خاص عنایتیں ہوتی ہیں. یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس مہینے میں انسانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. برکت کا ایک ظاہری مفہوم ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی عمر کو بھی بڑھاتا ہے، بندوں کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت کی وجہ سے کہ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت ساری بیماریوں سے شفا عطا کر دیتا ہے. اس کی صحت میں ترقی ہوتی ہے، اس کے مال و دولت میں ترقی ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، خود اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا بھی مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں. چنانچہ اس مہینے کی رحمت میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انعام ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی شخص ایک فرض عمل ادا کرتا ہے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو 70 فرض نماز ادا کرنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں زکوٰۃ ایک فرض ہے اس کو ادا کرتا ہے تو وہ 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں
رمضان کا روزہ جو کہ ایک فرض ہے اس کو رکھتا ہے تو ہر روزہ کے بدلے 70 روزہ رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس مہینے میں کوئی نفلی عمل کرتا ہے، کسی کی مدد کر دیا، 10 روپیہ صدقہ کر دیا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا، ذکر و تلاوت کر لیا، تسبیح پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا، نفلی عوامل ہیں، اگر ان کو کرتا ہے تو ایک نفل ادا کرنے کے بدلے میں اللہ اس کو ایک فرض کا برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت خاص طور سے اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب ہے ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ انسان کے دل میں فطری طور پر اس مہینے میں ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی آ جاتی ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا سحری کر رہے ہیں، اچھا افطاری کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی کمائی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ دار میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کمائی اچھی نہیں ہو پا رہی ہے، جن کے یہاں اچھا کھانا نہیں ہے، جن کے یہاں اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ فطری طور پر وہ انسان اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اور اس مہینے کے قدر کرنے کی وجہ سے خود بخود چپ کے اللہ کی خاطر بغیر کسی تشہیر کے، بغیر کسی کو دکھائے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کر دیتا ہے، رقم سے اس کا تعاون کرتا ہے، راشن سے اس کا تعاون کرتا ہے۔ ہر انسان مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کا تعاون کرتا ہے۔ یہ خاص طور سے اس مہینے میں انسان کی دلی فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مدد کریں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیگر عبادتیں اتنی ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر و تسبیح ہے، قربانی ہے، یہ ساری کے ساری عبادتوں کا ثواب تو میں دوں گا ہی، لیکن رمضان کا روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ روزہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، کیونکہ وہ بندہ تنہائی میں ہونے کے باوجود جبکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی صرف اور صرف میری عظمت کا خیال کرتے ہوئے، مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنے حلق کے نیچے ایک قطرہ پانی نہیں لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف میری وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھ رہا ہے، لہذا میں اس کا بدلہ بھی اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک دوسری روایت میں اس کو اس طریقے سے پڑھا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اس ماہ مبارک کے روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک دوسری روایت میں ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اس مہینے کی تراویح کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان جو صحت مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صحت دی، ہر طرح کی بیماری سے اللہ نے اس کو پاک رکھا اور یہ مقدس مہینہ عطا کیا، تو ان کو چاہیے کہ اس مہینے کا کوئی بھی روزہ بلا وجہ پر بلا عذر نہ چھوٹے۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص
اس مہینے کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دے تو وہ پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھ لے، پھر بھی ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے بھی 7 دروازے ہونے چاہیے۔ یہ 8واں دروازہ ایکسٹرا کون سا ہے؟ کون سا 8واں دروازہ ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ 8واں دروازہ باب الریان ہے۔ اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ وہ دروازہ خاص طور سے روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا وہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ روزے داروں کے لیے الگ سے ایک دروازہ بنا دیا۔ اس مہینے کی عظمت اور برتر کو بیان کرتے ہوئے اور اس مہینے کی برکت کو دیکھتے ہوئے اس میں یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہم لوگوں کو عطا کی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جسے ہم سب شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا صحابہ کے سامنے اور کہا کہ وہ ایسا شخص تھا جو پوری زندگی جہاد میں مشغول رہا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جو دن میں جہاد کیا کرتا تھا اور رات بھر عبادتیں کیا کرتا تھا، وہ پوری زندگی اسی طریقے سے گزارا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص اتنی عبادت کر گیا، ہماری عبادتیں اس کے برابر کیسے ہوں گی؟ ہماری عبادتیں تو کم ہو جائیں گی۔ اس لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورۃ القدر نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس رات میں، اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات اس امت محمدیہ کو عطا کی جو اس مجاہد اور اس عبادت اور اس عابد کی عبادت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا، اور افضل اور بہتر کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام نے اس 1000 سال کا اندازہ لگایا تو وہ تقریباً 83 سال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص شب قدر کی رات میں اگر عبادت کر لے اور حقیقت میں وہ شب قدر کو پا لے تو وہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بدلے 83 سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہ شب قدر کون سی رات ہے؟ حدیث شریف میں اس کی کوئی تعیین نہیں ہے، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں وہ ایک رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ جو شخص اس رات کو پالے وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اور اس رات میں عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک پوری رات عبادت کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک پوری شب قدر کہلاتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت عبادت کر لیں، اپنی بشاشت کے مطابق کسی وقت بھی عبادت کر لیں، اگر وہ شب قدر ہو گئی تو یاد رکھیے آپ کی وہی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ یہ ہے شب قدر۔ رمضان کا اخیر عشرہ چل رہا ہے اور شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس اخیر عشرے کی ہر رات میں یا کم از کم طاق رات میں ضرور عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن پاک میں آیا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ زکوٰۃ انسان کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت دل پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے بدن پر میل لگ جاتا ہے، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو پاک کرنے کے لیے ہم دھوتے ہیں، میل کو نکالتے ہیں بدن سے، تو بتائیے میل کو بدن سے نکالنے میں کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ گرانی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں۔ تنگی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے، اگر اس میل کو ہم نکالیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، بشاشت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مال دیا، مال خود اسی کا، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے، لیکن فوری مطالبہ نہیں کر رہا، 1 سال کے بعد مطالبہ کر رہا ہے، اور مطالبہ بھی کر رہا ہے تو آدھا مال نہیں کر رہا ہے، صرف اور صرف آپ کے مال کا 2.5% مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ مطالبہ بھی اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر اجر دینے کا وعدہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو صاحب دولت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق ہیں، تو انہیں خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے سلسلے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، کہ جو لوگ سونا جمع کر کے رکھتے ہیں، چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، نقد کیش جمع کر کے رکھتے ہیں۔ جمع کر کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جمع کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کوئی نہ نکال رہا ہو، ان کے لیے ہے ولا ينفقونها في سبيل الله، مال جمع کر رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو فبشرهم بعذاب الیم، اے محمد آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ کل قیامت کے دن اس سارے مال کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس مال کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بغل کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا آج اس کا مزہ چکھو۔ یہ قرآن پاک کا کھلا ہوا اعلان ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر۔ محدثین نے اور مفسرین نے اس آیت کے تفسیر میں بہت عجیب بات لکھی ہے، اور کہا ہے انہوں نے کہ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جباہہم کے معنی آتے ہیں پیشانی، جنوب کے معنی آتے ہیں بغل، اور ظہور کے معنی آتے ہیں پیٹھ۔ مال سے داغنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی، بغل اور پیٹھ، ان تینوں کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا ہے؟ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب صاحب مال کے پاس اگر کوئی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی مستحق آتا ہے، کوئی فقیر و مسکین آتا ہے، یا کوئی مدرسے والے آتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے، تو عام طور پر جس کو زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، جو زکوٰۃ نکالنا نہیں چاہتے ہیں، جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، عام طور پر اس کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کی پیشانی میں بل آتا ہے، اس کی پیشانی میں بل آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس مال کے ذریعے سے سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر اگر وہ بندہ اس کے سامنے پہنچ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر بغلیں جھانکتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کا دوسرے نمبر پر بغل کا ذکر کیا ہے کہ مال کے ذریعے سے بغل کو داغا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر جب کوئی شخص صاحب مال کے پاس زکوٰۃ کے لیے جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر کے پیٹھ پھیر کر کے بھاگتا ہے،
تاکہ یہ ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹھ کو اس مال کے ذریعے سے داغے گا۔ یہ 3 بدن کے حصے کو ذکر کر کے خاص طور سے انسانوں کے احوال کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو ہر چیزوں کا علم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر پہلے کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ زکوٰۃ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے کچھ موٹے موٹے مسائل کو بھی اپنے علماء کرام سے جان کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ جس مال پر ہم نکالتے ہیں وہ 4 طرح کا مال ہے: سونا، چاندی، نقد اور تجارت کا مال، سامان تجارت۔ ان 4 مالوں پر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ باقی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، اس مال پر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ہمارے رہنے کے جو مکان ہیں جس پر ہم رہتے ہیں، اگر وہ لاکھوں کے ہیں، کروڑوں کے ہیں، لیکن ہم رہتے ہیں، ہم کرائے پر نہیں لگا رہے ہیں، اس سے ہم بزنس نہیں کر رہے ہیں، تو اس گھر کے قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ضرورت کی جو چیزیں ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، ہمارے فریج ہیں، واشنگ مشین ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو ان سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صرف سونا چاہے جس حال میں ہو، چاندی جس حال میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، بغیر زیورات کی شکل میں ہو، مردوں کے پاس ہو، عورتوں کے پاس ہو، سونے کا نصاب 87.5 گرام ہے، چاندی کا نصاب 613 گرام ہے۔ اگر اتنا چاندی یا اتنا سونا کسی کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 87.5 گرام سونا نہیں ہے، چاندی اتنا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہے، نقد بھی تھوڑا ہے، تو سب کو ملا کر کے دیکھا جائے گا، اگر 613 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کو 2.5% نکالنا پڑتا ہے۔ یہ مختصر زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو شب قدر سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے مدرسہ اسلامیہ و حسینیہ دارالقرآن کیتھا ٹیکر ضلع بانکا بہار سے آنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اس وقت سالانہ امتحان کے وقت اخیر سال میں 290 بچے تھے، جن کے کھانے اور رہنے کا نظم مدرسے کی جانب سے ہوتا ہے۔ 1917 کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، بڑا ادارہ ہے، لہذا آپ حضرات سے عاجزانہ درخواست ہے کہ بقیہ نمازوں کے بعد اس ادارے کا اپنی زکوٰۃ و صدقات سے بھرپور تعاون فرمائیں اور اللہ کے نزدیک اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.